جی معزز خواتین و حضرات، انجمن ترقی تنظیم کے معلوماتی سیریز کے چوتھے پروگرام میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے جو شرکائے گفتگو ہیں ان میں ڈاکٹر تیمور رحمان اور جناب امتیاز عالم ہیں۔ ہمارا مین ٹائٹل ایک ہی ہے، ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کا سامراجی کردار، اور نیچے سب ٹائٹل ہے، اس کے اوپر ہم بحث کروا رہے ہیں۔ پچھلے بڑے شاندار 3 سیشن ہوئے، اس کی ویڈیو مخصوص خالد کے پیج پر پروگریسو رائٹر ایسوسیشن کے پیج میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نیا عالمی منظرنامہ ایران اسرائیل اور پاک انڈیا جنگ کے تناظر میں۔ نیا عالمی منظرنامہ ایران اسرائیل اور پاک انڈیا جنگ کے تناظر میں۔ شرکائے گفتگو ہیں ڈاکٹر تیمور رحمان اور جناب امتیاز عالم، اور آج کے سیشن کو ماڈریٹ کریں گے جناب عابد حسین عابد۔ امتیاز عالم صاحب سے خاص ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب امتیاز عالم اور ڈاکٹر تیمور رحمان آلریڈی اسٹیج پہ موجود ہیں۔ ہم ان دونوں احباب کے انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے اور آج کے سیشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جی عابد صاحب تشریف لائیں، آپ ماڈریٹ کریں سیشن کو پلیز۔ جی احباب، آغاز کرتے ہیں۔ جو دوست پچھلے 3 سیشن میں موجود تھے انہیں پتہ ہے کہ ہماری بحث کس سطح تک پہنچ چکی ہے۔ آج کا تیسرا سیشن جیسا کہ سیکرٹری صاحب نے کہا چوتھا۔ پہلا سیشن تھا، میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں میں ان کے لیے بتا چلوں کہ پہلے سیشن میں فرق سے گوئندی اور ہمارے جو سینئر کامرین ہیں خالد محمود، جنہیں پروفیسر اونگا بھی کہتے ہیں پیار سے ہم سب، انہوں نے اس پہ بحث کی تھی اور بڑا ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ اصل ایشو کیا ہے اور کون کون سی تنظیمیں غزہ پہ اس میں پہلے PLO کی اس میں کون کون لوگ شریک تھے۔ یہ بالکل شیعہ ایلیمنٹ شامل اس میں اس طرح سے نہیں تھا، اس میں وہاں کے لوکل جو وہاں سے عیسائی کمیونٹی کے عرب، بلکہ جیوز جو ہیں عرب وہاں کے جو لوکل نیشنل تھے وہ بھی، اور ہمارے لیفٹ کی تنظیمیں بھی اس میں شامل تھیں۔ پھر حماس آئی، حماس تو بالکل شیعہ تنظیم نہیں تھی، وہ آپ کو پتہ ہے، یہ ساری بحث آپ سن چکے ہیں۔ اور وہاں سے کون کون سی تنظیمیں، امریکہ نے کیا کردار ادا کیا، عربوں کا کیا رول ہے، کون کون سی جنگیں ہوئیں، یہ سارا ڈیٹیل میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کی اقتصادی تناظر میں بھی اسے ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو پھر چائنا کے پچھلا سیشن جو تھا ڈاکٹر سید عظیم اور عمر علی، انہوں نے چائنا کے تناظر میں کہ آیا نئی جو سب بندی ہے عالمی سطح پر یہ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، چائنا اس کا نیپال میں کیا رول ہے، کیا وہاں ماؤسوں کو اس نے سپورٹ کیا، تو بحث کا نتیجہ یہی نکلا تھا کہ نہیں کیا، یا اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں بھی ماؤس موومنٹ ہے تو چائنا اس طرح سے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ بڑی ڈیٹیل سے بحث موجود ہے ساری۔ دوسرا سیشن جو ہمارا تھا اس میں اپنا حسن جعفر زیدی صاحب اور ان کے ساتھ فرد بادشاہ نے تقریری حوالے سے چیزوں کو دیکھا تھا، اور انہوں نے حسن جعفر زیدی آپ کو پتہ ہے وہ تاریخی حوالے سے اپنی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک سیشن ہمارا جو پچھلا ہوا، آج جو ہمارا سیشن ہے اس میں حاضری ڈاکٹر تیمور رحمان، جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتاتے چلیں، مزدور کسان پارٹی کے سربراہ ہیں، مرکزی عہدیدار ہیں، لمز میں اکنامکس کے استاد ہیں، اکنامکس پڑھاتے ہیں۔ بہت میں انہیں اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ ہمارے جو اس جدید ٹول ہیں یہ اس کا بڑا بہترین استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سپیچ میں پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی کہا تھا، میں مختلف شہروں میں سفر پہ رہتا ہوں تو میں نے دیکھا
कि बिल्कुल ले मैन पथ नहीं पता उसे, लेकिन उसे तैमूर रहमान लाल है लाल बैंड, तो ये तक उन्हें पता था। उन्हें मोटी मोटी उस तरह से बातें जो इनके थ्रू उन्होंने सीखी हैं, कोई लेफ्ट के ग्रुप में शामिल नहीं है, तो ये इनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे तमाम जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो इस टूल को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें जैसे डॉक्टर तैमूर रहमान करते हैं। तो हमारे दूसरे मेहमान आज के जो हैं वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आज का बैन है जियो से भी जिन लोगों को निकाला गया, तो हमारे उस्ताद जनाब इम्तियाज़ आलम साहब को भी निकाला गया, इनके कॉलम लिखने पर भी पाबंदी है। तो सच बोलने की जो कीमत है वो हमारे सीनियर्स ने भी अदा की है और हम भी अदा कर रहे हैं, और ये अदा करते रहे, इनको कोई मलाल नहीं है, इस पर हमें कोई मलाल नहीं है। तो हमारा मकसद ये था कि लिटरेरी हलकों में हमारा ये पैगाम जाए, हमारा बयानिया जाए कि अरब इसराइल जंग में जो अरबों का किरदार रहा, जो पाकिस्तान का जो किरदार है, बाकी दुनिया को जो किरदार है, पाकिस्तान में तो हमारे मजहबी जमातें बाकी और मामला पर तो नट लेके निकल आती हैं, जो जेनोसाइड वहाँ हो रहा है, गजा पर यहाँ नहीं निकली। यूरोप में जिन्हें हम गाली देते हैं, जिन्हें और बहुत बुरा भला कहते हैं, वहाँ वो हजारों लाखों के मजमे सड़कों पर है और इस हवाले पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अरबों में तो छोड़ दें, यहाँ भी कुछ नहीं। तो एक बड़ी एक डी ट्रैक किया गया लोगों को एक गलत समत में ले जाने की जो कोशिश थी हमारे सेकुलर और लिबरल लोगों की तरफ से, वो खासकर उनका बेस कैंप इस्लामाबाद है। यहाँ भी एक दो लोग हैं उनके, लेकिन मरकजी तौर पर वो, तो उन्होंने अभी मैं इम्तियाज़ आलम साहब से अर्ज कर रहा था कि ये एक बयानिया दिया गया कि इसराइल जो है वो तहजीब और तरक्की का अलमबरदार है, और जो कुछ वहाँ हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो रहा है जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। तो हमने इसके तमाम रूट्स को देखा, उसको समझा, तीनों जो सेशन हुए। तो आज हम इस जो एक टाइटल हमने दिया है उस पर हम बात का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान से गुजारिश करूँगा वो इस बहस को उनका आगाज़ करें, ये बात करेंगे। उनके 8 घंटा आपके पास है, 8 घंटे के बाद हम माइक देंगे इम्तियाज़ आलम साहब को, फिर आप की तरफ आएंगे, 10 मिनट आपको और देंगे, कोई चीज़ उसमें से रह गई हो, फिर 10-15 मिनट और देंगे हम इम्तियाज़ आलम साहब को। फिर इस बहस को हम जैसे शासक हम इसको हाउस ओपन कर देंगे। फिर हाजरीन के इसमें जो सवालात हैं वो सवालात फिर वही बात कि मुख्तसर सवाल हो, पैरेलल गुफ्तगू या थीसिस देने की आपने कोशिश नहीं करनी कि इसमें इस बहस को हम यहाँ तक ले, आज हम इसे वाइंड अप करेंगे। तो जनाब डॉक्टर तैमूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो आबिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के तमाम साथियों का शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए। मेरा ख्याल है कि मौजू क्योंकि काफ़ी फैला हुआ है, इसमें पाकिस्तान इंडिया का भी जिक्र हुआ, तो मेरी कोशिश ये होगी बहरहाल कि मैं सिर्फ ईरान और इसराइल के हवाले से बात करूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ईरान में मैंने सफ़र भी किया है और फर्स्ट हैंड भी मैंने ईरान को देखा है और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। एक सिर्फ माजरत के साथ करेक्शन करूँगा, वो ये कि मैं पहले इकोनॉमिक्स का उस्ताद हुआ करता था। अच्छा, आजकल नहीं। अच्छा, काफ़ी अरसे से मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बड़े बेवकूफ़ किस्म की थियरियाँ बड़ी हुई है, तो मैं उनसे कुछ छुटकारा चाहता था। तो दोस्तों, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, सच्ची बात है, जब कॉमरेड आबिद ने मुझे बताया कि हमारे कुछ अहबाब, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ये लाइन ले रहे हैं, जैसे आपने फरमाया कि इजराइल कोई तहजीब व तमद्दन का दिफा कर रहा है और इसलिए उनका जो हमला है हमास पे या गाज़ा पे या ईरान पे या खिते में और रियासतों पे वो जस्टिफाइड है।
میں تو حیران ہوں کہ 1.5 سال اتنی بڑی جینوسائڈ دیکھنے کے بعد، اور ایک ایسی جینوسائڈ جو کہ لائیو ٹویٹ ہو رہی ہے، جو کہ پہلی دفعہ ہم سوشل میڈیا پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، روز خبریں اس کی آتی ہیں ہمارے سامنے، اس کے باوجود اور اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی بندہ اگر یہ بات کرے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایران پر خصوصی طور پر حملہ کیا گیا وہ کیوں کیا گیا اور اس کا کیا جواز بنایا گیا۔ سب سے پہلے تو اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا اور امریکہ نے اس دعوے کو سیکنڈ کیا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی دعویٰ نیتن یاہو صاحب 1996 سے لے کے آج تک پچھلے 30 سالوں سے کرتے آئے۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں، ہر 2-4 مہینے کے بعد وہ یہی تقریر میں کہتے ہیں کہ ایران بہت بڑا آرسنل بنانے لگا ہے نیوکلیئر ویپنز کا اور ہمیں ان کو روکنا پڑے۔ انفیکٹ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ ایران اور امریکہ دونوں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، روم اور عمان کے اندر ان کی نیگوشیشنز چل رہی تھی، اور وہ نیگوشیشنز اتنی قریب آ چکی تھی کہ سارے کامنٹیٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور جو سینکشنز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایران اس چیز پر اتفاق کر گیا ہے کہ ہم اپنی یورینیم انریچمنٹ کو 60% سے نہیں بڑھائیں گے۔ میں سمجھا دیتا ہوں کہ یورینیم وہ بناتے ہیں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ بجلی گھر اپنا چلا سکے۔ 60% پہ ویپنز گریڈ یورینیم نہیں ہوتی، وہ کوئی نیوکلیئر بم کا کردار نہیں ادا کر سکتی، تو 80% پہ بھی نہیں کر سکتی، اس کو بہت انریچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ ویپنز گریڈ یورینیم بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم 60% پہ اس کو روک لیں گے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی آ کے اس کو چیک کرے، وہ پہلے بھی چیک کرتے آئے ہیں کہ ہم نے پورا جو ان کا اصول ہے اس پر ہم قائم۔ یہ معاہدہ ہونے جا رہا تھا، 3 دن میں یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا تھا کہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے، اور پھر انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اور بہت سارے لوگوں نے، جرنلسٹ نے، اخبارات میں یہی لکھا کہ اسرائیل کے اٹیک کا در حقیقت مقصد یہی تھا کہ روم اور عمان میں جو نیگوسیشن ہو رہی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعتبار سے اور سینکشنز کے خاتمے کے اعتبار سے، اس کو توڑنے کے لیے در حقیقت اسرائیل نے یہ اٹیک کروایا۔ یہ صرف میرا تجزیہ نہیں، دنیا میں یہ تجزیہ کیا جا رہا۔ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اور حملے شروع ہو گئے تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ بہت ہی دلچسپ تھی۔ ایک سیکنڈ ابھی ادھر آتی ہے ذرا۔ انہوں نے یہ کہا، پہلی بات تو یہ، رافائل ماریانو نے could armed attacks on nuclear facilities could result in radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked. کہ اگر وہ نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اٹیک کر رہے ہیں تو اس سے تو تباہی مچنے جا رہی۔ اور مزید انہوں نے آ کر یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ایران سسٹمیٹک طریقے سے کسی قسم کے نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے۔ یہ جنگ کے دوران انہوں نے کھل کے اسٹیٹمنٹ دے دی، جس کا کہنا چاہیے کہ پورا بھانڈا ہی ٹوٹ گیا۔ جب یہ بھانڈا پھوٹ گیا تو اب اسرائیل نے ایک نیا الزام لگا، انہوں نے یہ کہا ہمارے پاس انٹیلیجنس یہ ہے کہ در حقیقت ایران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی، اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب الیکشن کے اندر ٹرمپ کو گولی لگی تھی، جو کان کو
लड़के गई, उन्होंने कहा ये भी दर हकीकत ईरान के किसी बंदे ने ही करवाई थी। अब मामला ये है कि इसके पीछे भी वो कोई सबूत नहीं दे सके कि ईरान का किसी किस्म का उसमें किरदार था। ट्रंप को गुस्सा भी चढ़ा, उसने कहा हम भी मार सकते हैं उनके सीनियर लीडर को, मगर हम नहीं कर रही। उसकी ट्वीट थी बाकायदा। तीसरा इल्जाम तो चल ही रहा था कि ईरान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को, हमास को सपोर्ट कर रहा है, हुतीस को सपोर्ट कर रहा है एंड सो ऑन। वो तो ईरान खुद भी कह रहा है कि हम सपोर्ट करते आए हैं, मगर हम फिर भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, अग्रीमेंट के लिए तैयार हैं, आए टेबल टॉक करें, हमसे बातचीत करें। तो बात यह है कि इजराइल के पास फ्रेंकली स्पीकिंग किसी किस्म का कोई लीगल या एथिकल जवाब था ही नहीं कि वो ईरान पर इस तरह से हमला करे। ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया, एक प्योर अग्रेशन इजराइल ने ईरान के साथ की। इनफैक्ट मेरा ये कहना है और दावा है कि अगर ईरान के पास वाकई न्यूक्लियर हथियार होते तो इजराइल कभी भी गौर कीजिए ईरान पर हमला ना करता। अगर उनकी इंटेलिजेंस ये होती कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हमला करते। उसकी वजह ये कि आपको पता होगा साल पहले ईरान और इजराइल के दरमियान एक एक्सचेंज हुआ। उस एक्सचेंज में ईरान ने बहुत सारे मिसाइल, बेकार किस्म के मिसाइल फेंके इजराइल की तरफ। उनके आयरन डोम डिफेंस ने उनको मारना शुरू किया और इन बहुत सारे मिसाइल्स के दरमियान उन्होंने एक सुपरसोनिक मिसाइल भेजा, यानी जो बहुत तेजी से आता है, और वो पेनिट्रेट कर दिया आयरन डोम के अंदर। और उन सारी दुनिया को नजर आ रहा था उस वक्त भी, आज से साल पहले, कि नंबर 1 आयरन डोम जो है वो सारे मिसाइल्स नहीं रोक सकता, उसको ओवरवेल करना आसान काम है, नाकाबिले तस्लीम नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और मजीद ये कि ईरान खुद मिसाइल्स बनाता है, इंपोर्ट नहीं करता मिसाइल्स। तो उनके पास 3 से लेकर 4000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद है। इजराइल ये बात जानता है, अखबारों में भी ये बात लिखी पड़ी है। इसका मतलब ये है अगर उनमें से उन मिसाइल्स को न्यूक्लियर आर्म करते हैं, फर्ज करें कि वो हाइफा पे अटैक करते हैं, आयरन डोम का मिसाइल उनकी मिसाइल को मार भी देता है, तो भी हाइफा के ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूक्लियर डेटोनेशन हो जाएगा। और शायद ये जमीन पे डेटोनेशन से भी ज्यादा खतरनाक हो जो आसमान के ऊपर एक शहर के ऊपर डेटोनेशन हो जाए, क्योंकि उससे रेडियो एक्टिविटी और भी बड़े पैमाने पर फैलेगी। तो ऐसा रिस्क इसराइल कभी भी ना लेता अगर वाकई ईरान के पास इस किस्म के हथियार हो। जहाँ तक इस क्लेम का ताल्लुक है कि ईरान अमेरिका के सदर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था, तो देखिए जब ईरान ने उबैद एयरबेस पे अटैक किया जो कि कतर में मौजूद है, तो उन्होंने सबसे पहले फ़ोन करके कहा सर हम जुमे के रोज़ इतने बजे आपके एयरबेस पे इतने 7 मिसाइल मारेंगे, आप अब पहले अपने बंदों से कह दें कि वहाँ से आगे पीछे हो जाए ताकि कोई बंदा डैमेज, कोई सीरियस डैमेज ना हो। उन्होंने बाकायदा उनको एग्जैक्ट टाइम बताया, उनसे पूछा सर 1 बजे ठीक है, मिसाइल 1 बजे भेज दें। आपने कहा ठीक। ये ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट। और ये ईरान में भी सुना था कि ये बताया था अमेरिका को, जब ईरान पे अटैक हुआ है तो अमेरिकन ने बता के दिया है। उनको अंदाजा जरूर था, मगर इस तरह से नहीं बताया जिस तरह से ईरान में बिल्कुल फोन करके बड़े प्यार मोहब्बत से ये कहा कि हम इतने मिसाइल भेज रहे हैं, 9 थे शायद या 7 थे, मुझे भूल गए, 7 थे या 9 थे। तो उन्होंने उन मिसाइल को उड़ा दिया, कोई नुकसान ही नहीं हुआ उबैद एयरबेस को। तो इससे आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ईरान इनफैक्ट नेगोशिएट करना चाह रहा है अमेरिका से, सदर को असैसिनेट करने का उनका कोई मंसूबा नहीं। उनका तो ये भी मंसूबा नहीं कि उबैद एयरबेस पे कोई ऐसा हमला हो जाए जिसके नतीजे में अमेरिका शॉक एंड ऑल कर दे ईरान के खिलाफ या फुल स्ट्राइक कर दे ईरान के खिलाफ। एब्सोल्युटली नॉट, वो ये एस्केलेशन नहीं चाहते। सो देयर इज नो क्वेश्चन। अब सवाल ये पैदा होता है, और ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है बाहर, कि ईरान की रजीम, ईरान की हुकूमत का क्या तबकाती, नजरियाती, सियासी किरदार है। और हम क्योंकि सब बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते हैं, सेक्युलर लोग हैं,
اور تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جب شاہ آف ایران کی حکومت گری، جس کو بذات خود آپریشن ایجیکس کے بعد امریکہ نے سپورٹ کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد خمینی کی حکومت میں پہلے مجاہدین خلق کو انہوں نے مارا پیٹا. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ مجاہدین خلق نے بھی خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم عراق کے ساتھ اور صدام کے ساتھ جوائن کر کے ایران کے خلاف جنگ لڑیں گے. اور انفیکٹ ان کا پھر ہیڈ کوارٹرز پہلے پیرس میں اور پیرس کے بعد پھر وہ عراق میں شفٹ ہو گیا. اور ایران عراق وار میں مجاہدین خلق کے لوگ جو ہیں وہ عراق میں بیس تھے اور عراق سے ایران میں حملہ کرتے تھے، حالانکہ وہ خود ایرانی تھے. یہ بھی فیکٹس ہیں. تو سب سے پہلا جو پرچ ہوا وہ مجاہدین خلق کا ہوا اور ان کے ہزاروں لوگوں کو جو خمینی کی رژیم انہوں نے قتل کیا. تودے پارٹی نے ایسی پوزیشن نہیں اور لہذا 1983 تک تودے پارٹی لیگلی آپریٹ کر رہی تھی ایران کے اندر. حالانکہ ملا جو تھے وہ اقتدار میں آ گئے تھے، مگر 79 سے 83 تک لیگلی وہ آپریٹ کر رہے تھے. پھر 83 میں امریکہ اور برٹش انٹیلیجنس نے ایران عراق وار میں ایران کو سپورٹ کرنے، بڑی دلچسپ تاریخ ہے، عراق سے حملہ امریکہ نے ایران پر کروایا. صدام کو امریکہ نے کہا کہ جو تمہارا ملٹری پیکٹ ہے سوویت یونین کے ساتھ اس کو توڑ دو، ہم تمہیں ایڈ اسسٹنس دیں گے، تم ایران پہ حملہ کر. اس نے حملہ کر دیا. شروع میں حملہ کامیاب ہوا مگر تھوڑی دیر بعد حملہ ناکام ثابت ہونا شروع ہوا اور لڑائی بریک ڈاؤن ہو گئی. ایک ایسا وقت آیا کہ جب محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب عراق جیت جائے گا. امریکہ نے ایک بڑی دلچسپ نئی چال چلی. انہوں نے کہا ہم کسی طرح یہ چاہتے ہیں، کسنجر کی اسٹریٹجی تھی باقاعدہ، ہم کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو کھڑا کر دیں تاکہ یہ دوسرے کو مارے، جتنا زیادہ مار سکتے ہیں مارے. کسنجر کا کوٹا ہے I hope they bleed each other to death. تو 83 میں برٹش انٹیلیجنس نے ایرانی انٹیلیجنس سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ تودے پارٹی کے بہت سارے ہمدرد آپ کی فوج میں موجود ہیں اور یہ فہرست ہے 50 ملٹری آفیسر، سینئر ملٹری آفیسرز کی جو کہ تودے پارٹی کے ہمدرد ہیں. اور تودے پارٹی کی یہ لسٹ ہے ہمارے پاس سینئر کارکنان اور لوگوں کی، اور یہ آپ کے خلاف کو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ تودے پارٹی نے تقریباً ساری اپنی زندگی انڈر گراؤنڈ گزاری ہوئی ہے، اس لیے وہ اس سے بخوب واقف تھے کہ کیسے کام کرنا ہے انڈر گراؤنڈ رہ کر. شاہ کے پیریڈ میں بھی، شاہ سے پہلے بھی وہ ایسے کئی چیزیں کر چکے تھے. تو وہ انٹیلیجنس نے 83 میں لسٹ دی جس کی وجہ سے تودے پارٹی کی جنرل سیکرٹری کا، نورانی کا ٹرائل ہوا اور پھر ٹی وی پہ ٹرائل ہوا. پھر ٹی وی پہ اس کو آ کے زبردستی معافی مانگنی پڑی کہ مارکسزم لیننزم بڑی غلطی تھی، اسلام ٹھیک تھا. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اوپر نہیں کر رہا تھا ٹیبل سے کیونکہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے ٹارچر سے. بعد میں اس نے خط بھی باقاعدہ لکھا کہ میری بیوی کو بھی مارا، مجھے بھی مارا، اس وجہ سے میں نے یہ چیزیں لکھی اور میں آن ریکارڈ یہ بات لے کر آنا چاہتا ہوں. اس پہ بڑی فیمس کتاب بھی موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں. اس خوبصورت کتاب کا نام ہے ٹارچرڈ کنفیشنز بائی ارون ابراہیمیان، جو کہ ایک بہت فیمس اور بڑے زبردست اسکالر ہیں ایران کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو 83 میں تودے پارٹی کو بھی انہوں نے بالکل سپریس کر دیا، بین کر دیا. اس کے بعد بھی جنگ چلتی رہی ایران عراق وار. جب ایران عراق وار ختم ہوئی، خمینی کی ڈیتھ ہوئی، امن آیا، تو پھر جا کے کچھ سانس لینے کا موقع ملا ایران کے اندر، سماج کو، سوسائٹی کو. مگر پھر اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ اس طرف عراق نے کویت پہ حملہ کر دیا اور امریکہ نے عراق کو برباد کر دیا شوق نو کے تحت. پہلے سینکشنز اور یہ سب کچھ بعد میں شوق نو کر دیا. مین وائل ایران کے اندر دلچسپ بات یہ ہے اور یہ اکثر لوگ بات نہیں جانتے کہ خمینی کی ڈیتھ کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی سوسائٹی بہت بڑے پیمانے پر، صرف لیفٹ میں نہیں، حکومت کے لیول مین سٹریم میڈیا میں ڈیبیٹ شروع. اور یہ ڈیبیٹ
تقریباً 1990 سے 1997 تک عروج پر تھی اور بڑھتی چلی گئی اور رزلٹ اس کا یہ ہوا کہ 1997 میں علی خاتمی ایران کے اندر پریزیڈنٹ کا الیکشن جیت گئے اور جیت نہیں گئے، انہوں نے سویپ کیا الیکشن۔ اب علی خاتمی جو ہے وہ بیسکلی وہ شخص ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریفارم مائنڈیڈ ہے، وہ اصلاح پسند ہے، وہ سب سختیاں جو خمینی کے دور کی سختیاں تھیں، چاہے خواہ وہ خواتین پہ ہو، وہ سول سوسائٹی NGOs پہ ہو، وہ سوچ و فکر پہ ہو، وہ اور معاملات پہ ہو جس طرح تھی، ان سب کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم یوتھ کو لوز کر رہے ہیں۔ دوستوں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے ایران کے اندر، وہ رژیم چینج جو چاہ رہے ہیں نا، وہ رژیم چینج آلریڈی ہو گیا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ نہ تو وہ ایک مکس سسٹم ہے، اس میں صرف ملا نہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایران کا ایک ٹریڈیشن ہے 1906 اور 11 میں وہاں پہ جو انقلاب ہوا تھا، جس کو مجلس انقلاب یا دستوری انقلاب بھی کہا جاتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل موومنٹ تھی جو کہ مسلمان دنیا کی پہلی ایسی تحریک تھی جس نے آئین قائم کیا۔ تو اور اس میں دلچسپ بات ہے کہ ملا بھی شامل تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ آئین قائم ہونا چاہیے۔ تو ان میں ایک ٹریڈیشن موجود ہے جو آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہے، لہٰذا جب 78 کا ریولوشن ہوا تھا، تو 79 کا ریولوشن ہوا تو پہلی جو حکومت بنی وہ تو کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں صرف خمینی ڈومینیٹ کرتا بھی نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ خمینیس فورسز ڈومینیٹ کر گئی، مگر ادارے دو بن گئے۔ ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ جو باقاعدہ اسی طرح سے پبلک سے ووٹ لے کر الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک ادارہ انہوں نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے جس کو وہ کہتے ہیں گارڈین آف کاؤنسل آف گارڈینز، اور کاؤنسل آف گارڈینز کا ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے، اور وہ سپریم لیڈر بیسکلی اس کے پاس ویٹو پاور ہے کانسٹیٹیوشن، وہ ہماری کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی کے برابر ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی بل واپس نیشنل اسمبلی کو بھیج سکتی، ویٹو نہیں کر سکتی، وہ ویٹو کر سکتے ہیں، سمجھے، اس لیے ان کے پاس یہ پاور۔ تو یہ ایک قسم کے کا ڈیول سسٹم ہے، جو کاؤنسل آف گارڈینز ہے اور سپریم لیڈر ہے وہ پاپولر الیکشن کے ذریعے نہیں آتا، وہ شیعہ جو کلرجی ہے، جو علماء کرام ہے، ان کے اپنے اندر سے وہ اس کو وہ اوپر لے کر آتے ہیں اور وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ اب سپریم لیڈر اور اس کے ساتھ منسلک جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جس میں انٹیلیجنس ایجنسی شامل ہے، جس میں فوج شامل ہے، جس میں IRGC شامل ہے، اور اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، یہ ہے وہاں کے کنزرویٹیوز کے ساتھ، اور جو پارلیمنٹ ہے اور جو پاپولیشن ہے وہ ریفارمرز کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ میں نے اپنی نظروں سے، آنکھوں سے وہاں جا کر پبلک جو ہے نا، اتنی ڈیٹیل سے ایران کے بارے میں یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ تینوں سیشن میں اس اینگل سے بات نہیں ہوئی۔ ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب، سر میں آپ کو یہ بتاؤں، ایران میں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ خواتین بڑی مظلوم ہیں تو مانا کہ ان پہ پابندیاں ہیں، مگر ایران جا کے آپ دیکھیں اور جینی کوفیشنٹ جینڈر پیریٹی انڈیکس نکال کے دیکھیں جس پہ پاکستان لاسٹ نمبر پر ہے، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں خواتین کی خواندگی کی شرح ہے 80%۔ وہاں پر خواتین زندگی کے ہر شعبے کے اندر میں نے دیکھی، ہر چیز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، ہر شعبے کے اندر۔ سو ان فیکٹ پاکستان میں جہاں ملا راج اس وقت اس شکل میں نہیں ہے، خواتین کے حالات ایران سے زیادہ بدتر ہیں، زیادہ برے ہیں۔ This is what the data shows۔ سو اس کی بہت ساری تاریخی وجوہات ہیں، میں ان میں نہیں جاتا۔ کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ ایک جو ان کی پرشین سویلائزیشن کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ ہے، شیعہ علماء کی اپنی سوچ وغیرہ وغیرہ، طالبان کا انفلوئنس وغیرہ، بہت ساری وجوہات ہیں، ہم نہیں جاتے۔
مگر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باہر سے کچھ اور لگتا ہے، وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اچھا تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاپولر سینٹیمنٹ ریفارمرز کے ساتھ یہ بات درست ہے کہ احمدی نژاد وغیرہ بھی صدر بنے۔ احمدی نژاد کنزرویٹو تھا، کنزرویٹوز بھی صدر آئے، اس کے پیچھے بڑی زبردست مینیپولیشن کی گئی ہے کہ جو سپریم لیڈر اور کنزرویٹوز اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ریفارمرز کے دفاتر بند کر دیے، اخبارات بند کر دیے، کینڈیڈیٹ ڈسمس کر دیے، ہر طریقے سے ان کو سینسر کر کے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر پھر بھی بار بار وہ جیتے جا رہے ہیں۔ تو پبلک جو ہے نا وہ اب کنزرویٹو ملاز کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لیٹ 90s سے ایران کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ ان لوگوں کا موجود ہے جو کہتا ہے کہ اتنے سخت اکنامک سینکشنز جو ہم نے اتنے عرصے سے فیس کیے ہیں، اب ہمیں کچھ ریلیف کی ضرورت ہے، اور ہم اب تھوڑا سا ریلیف حاصل کریں پرووائڈڈ کہ ہمیں آنریبل ریلیف ملے۔ سمجھے یہ بات کو؟ بستی کر کے ہم ناک رگڑا کے ریلیف نہیں لینا چاہتے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنریبل طریقے سے سینکشنز کم ہو، ہماری اکانومی ریکور کرے۔ جس دن سینکشنز اتر گئے نا ایران کے، تو ایران کی اکانومی 15 سے لے کے 17% پہ گروتھ پہ آ گئی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی جان ان کے پاس اتنا ہی تیل ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس۔ وہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بیچیں گے تو ایسے اکانومی اٹھ کے، شاہ آف ایران جو تیل بیچتا تھا اس کے پیریڈ میں ہم 15% گروتھ ریٹ ہم دیکھ چکے ہیں 1970s کا پیریڈ کے اندر۔ سو یہ ہے معاملات، مگر اسرائیل یہ نہیں چاہتا۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اگر سینکشنز ہٹ گئے اور یہ 15% نے گرو کرنا شروع کر دیا، یہ معاشی طور پہ تگڑے ہو گئے، یہ آئسولیشن سے باہر آ گئے، تو ہمارے لیے مسئلہ بڑھ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں یہ سینکشنز میں رہے، یہ پرایا اسٹیٹ رہے، اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے، اس کو باہر رکھا جائے، نیگوسیشن ٹوٹے، اس لیے انہوں نے یہ ساری جنگ وغیرہ کی۔ کچھ لوگوں کی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے کوئی پازیٹیو رژیم چینج آ جائے گا، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا آپ نے سلوگن سنا تھا جب وہ یہ کہتا تھا کہ تبدیلی آ نہیں گئی، تبدیلی آ گئی ہے، اور سارے لوگ خوش ہو گئے۔ تو بھائی جان تبدیلی نیگیٹو بھی تو ہو سکتی ہے۔ کس نے ہم کو یہ کہا ہے کہ ہر تبدیلی پازیٹیو ہوتی ہے؟ آپ کے اندر اگر کوئی تبدیلی آئے تو ہو سکتا ہے آپ بہتر انسان ہو جائیں، اگر آپ بہتر انسان سے پہلے سے خراب ہو جائیں اس کو بھی تبدیلی کہیں گے نا۔ تو یہ جو تبدیلی ہے ضروری نہیں کہ ہر انسٹنس میں یہ کوئی پازیٹیو چیز ہو۔ خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر پچھلے 30 سالوں کے اندر جتنے بھی امریکہ کے اور ویسٹ کے سو کالڈ رژیم چینج آپریشنز تھے، ان کے ریزلٹس خوفناک، بھیانک ریزلٹس۔ دیکھیے لیبیا کے غدافی کے اس کا خلاف تھے، میں بھی اس کے حق میں نہیں کرتا، مگر رژیم چینج کا ریزلٹ کیا ہے لیبیا کے لیے؟ 60,000 بندہ سول وار کے اندر مروایا، اور آج تک لیبیا کے اندر ریاست نہیں ہے، سول وار جاری ہے، 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور ملیشیاز کے درمیان ایک طرف ہفتار بریگیڈ ہے، ایک طرف کوئی اور بریگیڈ ہے۔ ابسرڈ اینڈ ریڈیکولس۔ سیریا میں 6 لاکھ بندہ مروایا، اور سیریا کے بھی 4 ٹوٹے ہیں، ایک بیسیکلی وائی پی جے لوگوں کے پاس ہے جو کردستان والے ریبلز ہیں، ایک ایریا ان کے کنٹرول میں، ایک ایریا جو ہے ٹرکی نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے بفر کے طور پہ، ایک ایریا اسرائیل نے اپنے کنٹرول میں گولان ہائٹ سے آگے بڑھ کے انہوں نے لیا ہوا ہے بفر کے طور پہ، اور باقی جو بچ گیا پہلے اس میں ایف ایس اے اور دوسری قوتیں ہوتی تھیں، اب وہ ساری کی ساری اڑ گئی ہیں، اور اس کی جگہ کیا آ گئی ہے؟ آئی ایس کی شام کی شکل، جس کو وہ کہتے ہیں حیات کیا تحریر الشمس شام، یا جو بھی HES جولانی، جو کہ کیا نام تھا اس کا، بغدادی، مصطفیٰ بغدادی، جو بغدادی کا رائٹ ہینڈ مین تھا IS کا، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، مصطفیٰ کا یا محمد بغدادی کا، کیا نام تھا؟
اسی قسم کا نام تھا، نکل گیا ہے. تو اس کا رائٹ ہینڈ مین تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو گردنیں چاپتے رہے لوگوں کی، کاٹتے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں دوستوں جنہوں نے عراق کے اندر شیعہ سنی فساد پیدا کی اور انتہا درجے داعش سے ملتے جلتے ہی نہیں. داعش ہی ہے. اچھا آگے دیکھیں، عراق کی ہم بات کر رہے ہیں، رجیم چینج انہوں نے کیا، 1 ملین بندہ مروا دیا یار، 1 ملین بندہ مروا دیا. میڈلن آلبرائٹ سے کہا کہ 4 لاکھ بچہ مر گیا ہے، کہتی ہے اٹس ورتھ اٹ، کیونکہ وہ صدام جو ہے وہ دفع ہو گیا. اب بندہ یہ پوچھے کہ عراق کی سٹیٹ آپ نے دیکھی ہے جو سیکولر سٹیٹ تھا. میں صدام کا فالوور نہیں ہوں بھائی جان، مگر وہ سیکولر سٹیٹ تھا، ٹوٹا پھوٹی ریاست نہیں تھی وہ جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہو. آج کیا ریاست ہے؟ اس کو ریاست ہی نہیں آپ کہہ سکتے. بیسیکلی وہ ٹوٹی پھوٹی سے ریاست بن چکی جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، جہاں پہ وہ اس قسم کی انتہا پسندی پیدا ہو گئی ہے جو کبھی تصور بھی نہیں کی جا سکتی. آپ اپنے پڑوس افغانستان کو لے لیں، یہاں پہ بھی بڑے وعدے تھے رجیم چینج کے. چلیں اس تاریخ کو تو چھوڑ دیں جس میں انہوں نے کمیونسٹوں کو ہٹا کے تو یہاں پہ جہادیوں کو انسٹال کیا. ڈاکٹر نجیب کے ساتھ کیا کیا آپ سب جانتے ہیں. اس کو چھوڑ دیں. یہ بڑا کمپلین کرتے تھے سوویت یونین آ گیا 8 سال وہاں پہ. آپ یہاں پر آئے اور 20 سال آپ نے افغانستان کو آکیپائی کیا، جو کل کو کہتے تھے کہ ہم آزادی پہ بلیو کرتے. 20 ایئرز کی امریکن آکیوپیشن افغانستان کی ہے. 4 امریکی صدر آئے اور گئے اور آکیوپیشن جاری ہے. $2.3 ٹریلین امریکہ نے افغانستان کی آکیوپیشن پر خرچ کیا. 20 سال حکومت چلائی وہاں پہ، اور جیسے ہی وہ چھوڑ کے گئے تو کون واپس آیا؟ طالبان. آج بھی افغانستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں 3ری جماعت سے آگے بچی پڑھنے کی اجازت نہیں، دفتر میں کام کرنے یا گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں. حکومت ہے ہی کوئی نہیں. پولیس کو پیسے دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، بیوروکریسی نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن کوئی نہیں ہو رہی. ایون ان کے پاس اعداد و شمار بھی نہیں ہے کہ ہماری جی ڈی پی ہے بھی کہ نہیں ہے کیا ہو رہا. نو آئیڈیا. وار لاڈزم جو ہے وہ رائج ہو چکا. سو واٹ واز دا ریزلٹ آف دس ریجیم چینج؟ 20 سال آپ نے، احمد رشید کی بڑی اچھی کتاب ہے، 20 سال آپ نے افغانستان میں حکومت چلائی. کیا ڈیولپمنٹ آپ واٹ یو ہیو ٹو شو فار اٹ؟ آلموسٹ نتھنگ. آپ نے عراق کو آکیوپائی کیا، واٹ یو ہیو ٹو شو فار اٹ؟ آلموسٹ نتھنگ. یہ شاکنگ بات ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی ہے. تو معاملہ آپ کے سامنے. پچھلے 600 دن، اب آپ بات کرتے ہیں اسرائیل میں، ٹائم کم ہے میں ختم کر رہا ہوں. اسرائیل نے پچھلے 600 دنوں میں 6 مختلف ملکوں پر اٹیک کر دیے. ہر 100 دن بعد وہ نئی جنگ شروع کر دیتے ہیں. آپ کو دیکھیں 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے غزہ پر جنگ کی، اور جنگ کو حماس کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے جب اس میں آدھے شہری جو مرے وہ تو بچے ہیں. 30-30 ہزار بچہ مار دیا انہوں نے، وہ حماس کے ٹیررسٹ تھے. کلیئر بات ہے نا. خواتین، اچھا چلو اس کو بھی بات چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ کلیکٹرل ڈیمیج ہے. آپ نے ہسپتال اڑا دی، آپ نے اسکول اڑا دی، آپ نے واٹر سپلائی تباہ کر دی، آپ نے بھوکا مار دیا لوگوں کو، آپ نے ایڈ جو یونائٹڈ نیشنز اور دوسری تنظیمیں ایڈ بھیج رہی ہے اس کو بھی روک دیا. آپ نے وہ امیج دیکھی تھی. اور سب سے مطلب خوفناک بات کہ جب بھوکے ننگے لوگ وہاں پہ اپنی پلیٹیں لے کے آئے کہ یہاں پہ کھانا مل رہا ہے تو تھوڑا سا کھانا مل جائے، وہاں پہ کھانا دینے کے بجائے جب رائٹ ہو گیا گولیاں چلا دی، 500 بندہ مار دیا انہوں نے. They are not terrorists. They are hungry people. Imagine that. Brutality on a scale جو تصور بھی نہیں کی جا سکتا. That is the reality. اور سب اس میں شامل ہے. ایجپٹ نے بارڈر بند کیا ہوا ہے، موراکو، جارڈن، یو اے ای، بحرین، سب بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ. اسی لیے جو بھی نہیں رہی. دوسری جنگ انہوں نے لیبنان میں چھیڑ دی، اور 78 سے لے کے اب تک یہ 6ٹھی جنگ ہے، جو یہ 6ٹھی انویژن ہے لیبنان کی، لیبنان میں چھیڑ دی. اس کے بعد انہوں نے سیریا کا تختہ پلٹ دیا.
اس کے بعد انہوں نے یمن میں جنگ شروع کر دی, اس کے بعد انہوں نے کوسٹ آف مالٹا پہ جنگ شروع کر دی, اور اس کے بعد اب انہوں نے ایران میں جنگ شروع کر دی. بھائی یہ ریاست آپ سے باہر ہے, نظر نہیں آتا آپ کو؟ یہ بدمعاش ہو چکی ہے, ہر 100 دن بعد جنگ چھیڑ دیتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. It's totally out of or without provocation. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کس کی آشیرواد سے کرتی ہے نا, امریکہ کی 100%. اچھا, اور نہ صرف یہ افسوس کی بات ہے کہ جتنی سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں یورپ کی, وہ بھی سب اس میں شامل رہی ہیں. جرمنی کی پارٹی ایس پی ڈی اس پورے پیریڈ کے اندر, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف جرمنی اس پورے پیریڈ کے اندر کولیشن گورنمنٹ پہ شامل رہی ہے. اور جرمنی کے اندر جرمن پولیس جو پیلسٹینین پروٹیسٹ نکلتی ہے اس کو اتنی بے دردی سے مارتی ہے, آپ نے فوٹیج پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی, اور ویپن سپلائی کرنے سارے. اسٹریمر کی گورنمنٹ, یو کے کی لیبر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی تھی ہم لیفٹ کی سوشلسٹ پارٹی ہیں, ہم لیبر کی پارٹی ہیں, وہ اتنے سارے ویپنز پرووائڈ کر رہی ہیں. اور انہوں نے پیلسٹینین ایکشن جو کہ ایک گروپ تھا جو کہتا تھا ہتھیار بیچنے بند کرو, اس کو بین کر دیا یو کے اندر ابھی کی بات. ٹھیک ہے, سو دے ہیو آل بین سیڈلی کمپلیسٹ ان دس جینوسائیڈ. یہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں آپ اس کو لمحہ ہے فکر کا کہ سوشل ڈیموکریسی جو ہمارے کسی زمانے میں قریب قریب ہوتی تھی وہ خوہ میں جا کے گر گئی ہے اس کانفلکٹ کے اعتبار سے. ان کا اتنا گھٹیا کردار شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت نظر آ رہا ہے کہ they have not done anything to stop the genocide statements کے علاوہ in Palestine. اور آخر میں یہ کہ سب سے دکھ دردناک حقیقت یہ ہے کہ جتنی ریاستوں پہ بار بار یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بڑی جنگجو قسم کی ریاستیں ہیں, یہ اسرائیل کو رہنے نہیں دینا چاہتے, اسرائیل کو ختم کر دیں گے, وہ سب کے سب ان کے ساتھ ہیں. نہیں, ان کے ساتھ نہیں ہے, اور سب کے سب یہ کہتے ہیں ہم اسرائیل سے عمل پیش نہیں چاہ رہے, اور کئیوں نے تسلیم بھی کر رکھا ہے. اور یہ آن ریکارڈ بات ہے. فار انسٹنس میں آپ کو حیران کن بات کرتا ہوں, 2006 میں حماس نے جو اپنا سیکنڈ چارٹر, لوگ فرسٹ چارٹر کو کہتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں, لوگ سیکنڈ چارٹر نہیں دیکھتے. سیکنڈ چارٹر میں حماس نے کہا ہے کہ ہم 1967 کی جو باؤنڈریز ہے اس کے اندر کام کریں گے, اس سے باہر نہیں جائیں گے, یعنی ڈی فیکٹو اور 2 اسٹیٹ سولوشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار. کوئی میڈیا میں آپ کو یہ نہیں بتاتا, وہ کہتے ہیں یہ تو سب یہودیوں کو قتل کرنے لگے. اٹس ناٹ ٹرو. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں مصر کی ریاست پہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ الزام لگتا تھا. 78 کے اندر مصر نے سینائی پیننسولا واپس لینے کے وجہ سے کیمپ ڈیوڈ پہ اکارڈ سائن کیا. اس کے بعد مصر نے آنکھیں اٹھا کے بھی اسرائیل کی طرف نہیں دیکھا. بحرین پوری انویسٹمنٹ ان کی, یو اے ای پوری انویسٹمنٹ ان کی, قطر پوری انویسٹمنٹ چل رہی ہے, موراکو, جارڈن پوری انویسٹمنٹ چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ, نو پرابلم. اور بائی دا وے آن ریکارڈ چل رہی ہے. اگر آپ بحرین جائیں, وہاں پہ جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ اسرائیلی کھل کے آتے ہیں, ان کی کمپنیز آتی ہیں اور ایگزیبیشنز کرتی ہیں. 2002 میں یو اے ای, بحرین, موراکو اور جارڈن نے ابراہیم اکارڈز ایکسیپٹ کیے. ان چاروں ملکوں نے یہ کہا امن, ہم نہیں لڑیں گے, ہم اکنالج کرتے, ہم ایکسیپٹ ریکگنائز کر رہے ہیں اسرائیل کو ایز اے لیجیٹمیٹ اسٹیٹ. اور اس کے نتیجے میں تمام مسلمان ملکوں کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی, پاکستان میں بھی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران بھی نیگوشیٹ, ایون سیریا جس کی گورنمنٹ کی رائے 98 کے اندر ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل گولان ہائٹس ہمیں واپس دے دے ہم نہیں جنگ کریں گے آئندہ. اسرائیل نے بھی کہا, لیبنان نے, ہر ملک نے کہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے جنگ آپ کے ساتھ, مائی باپ تسی تگڑے گئے, تسی ڈاڈے گئے ہو, ساڑھی جان نو بخش دے. مگر اسرائیل نے ان کی جان پھر بھی نہیں بخشی. یہ حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی ایوری بڈی از آن ریٹریٹ بیکاز آف دی اگریشن آف اسرائیل. اور جو ریٹریٹ بھی کر رہا ہے, جو کمپرومائز بھی کر رہا ہے, جو گوٹے بھی ٹیک رہا ہے, جو ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے کہ بس کر دو یار, اس کو بھی وہ رونتے چلے جا. This is the sad reality of what's going on in the Middle East. تو اس لیے میں یہ کہوں گا اپنے آخری جملہ ان پیارے ساتھیوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی بڑی پازیٹیو چیز ڈیولپ ہوگی, that's wrong.
اگریشن کو, امپیریلسٹ اگریشن کو اگر آپ جسٹیفائی کریں گے, سپورٹ کریں گے اور اس کے تحت ایران کے اندر رجیم چینج لے کے آئیں گے, تو رزلٹ وہی ہوگا جو عراق میں, جو افغانستان میں, جو سیریا میں, جو لیبیا میں ہم نے دیکھا. وہ رجیم چینج نہیں ہوگا, وہ سوسائٹل ڈسٹرکشن ہوگی, سماج کا تانا بانا بکھر جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے خاص کر ایران کا جو ہمارا ان کا سوشل فیبرک ہے وہ قانونی حوالے سے ہے, وہ سماجی حوالے سے ہے, اس پر بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے روشنی ڈالی اور عرب ممالک کا کردار اور کہاں کہاں انہوں نے قتل و غارت کی اور سوسائٹیوں کو برباد کیا وہ ڈیٹیل سے